السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو درود ابراہیمی کے فضائل اور برکات کے بارے میں بتایا جا سکے. اسے کیسے آپ نے اپنے ڈیلی اذکار میں شامل کرنا ہے، اپنی زندگی میں کیسے شامل کرنا ہے، اور پھر آپ کیسے اس کے رزلٹس دیکھیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی تمام حاجات کیسے پوری ہو جاتی ہیں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ کیسے حل ہو جاتے ہیں. جیسے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ میسج کر کے کہتے ہیں کہ ہماری جاب کا بہت مسئلہ ہے، جاب لگ جاتی ہے لیکن پھر وہ ٹکتی نہیں ہے. پھر کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں، مال میں برکت نہیں ہے، مال آتا ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا رزق آ نہیں رہا، یا اس طرح سے ان کو وہ وسائل نہیں نصیب ہو رہے جیسے باقی لوگوں کو ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے. تو میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ درود ابراہیمی جو ہے یہ ایک بہت شارٹ کٹ اور ایک کوئک سولوشن ہے، ایک حل ہے ایسا جسے اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں سے اپنے میریکلز جو ہیں وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. چند دنوں کے اندر آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، جو آپ کے ایشوز ہیں وہ بھی سالو ہوں گے. بہت سی بہنوں نے میسج کر کے یہ کہا ہوا تھا کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، یا جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت عرصے سے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی ہیں اور ہمارے شوہر ہمیں لینے نہیں آ رہے، ناراضگی ہو گئی ہے. تو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کا حل بھی آپ درود ابراہیمی سے نکلوا سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات کہ آپ نے اسے پڑھنا کیسے ہے، کیا طریقہ کار استعمال کرنا ہے، تو اب میں آپ کو آگے یہ بتانے لگی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کئی لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ وہ منت مانتے ہیں لیکن وہ بہت غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، تعویذ دھاگے ان چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی بار آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا تعویذ بنا کر اپنے گلوں میں پہن لیتے ہیں. یہ ایک بہت ہی شرکیہ اور غلط طریقہ ہے. آپ بالکل بھی ان چیزوں پہ بلیو مت کریں اور نہ ہی ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں. ان سے کبھی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ہاں البتہ نقصانات ضرور آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے جو بہت اچھا حل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے. اور یہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہر انسان کا اپنا اپنا ایک لیول ہوتا ہے، وہ کسی حد تک جو ہے وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک پوٹینشل ہوتا ہے، پلس اس کے ٹائم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر ہے آپ نے عبادات کو تو ٹائم دینا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے کچھ رشتے ہیں، آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بہن ہیں، بھائی ہیں، آپ کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، آپ نے ان کو، آپ جاب کرتے ہیں، آپ نے انہیں بھی پورا کرنا ہے. اگر آپ اس چیز کی منت مانتے ہیں کہ آپ نے 11 دنوں میں، ٹھیک ہے، ایک ایگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں، 11 دنوں میں آپ 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس چیز کی منت مان لیتے ہیں کہ میں پڑھوں گی یا پڑھوں گا، تو آپ نے اپنی پوٹینشل پر دیکھتے ہوئے، اپنی پوٹینشل کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں آپ نے کر لینا ہے. ہر انسان اپنے لیے مختلف جو ایک نمبر ہے نا وہ طے کر سکتا ہے. تو میں اگر یہ کہہ لیتی ہوں کہ میں 11 دنوں کے اندر 40,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی تو یہ میں نے منت مان لی ہے درود ابراہیمی کی. پھر آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، اس کی آپ نیت کر لینی ہے. آپ نے اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ساتھ آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے اس طریقے سے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے. ٹھیک ہے، اپنی جانوں پر ظلم مت کریں. یہ نہیں آپ نے کرنا کہ آپ کہہ دیں کہ میں بہت بڑا نمبر کوئی آپ چوز کر لیں اپنے لیے اور آپ سے بعد میں وہ پڑھا نہ جائے، اتنی دفعہ آپ سے پڑھا نہ جائے. تو یہ مت کریں. جتنا آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ نمبر آپ نے اپنے لیے فکس کرنا ہے. پلس آپ نے ساتھ دعا کرنی ہے اور آپ نے اپنی یہ نیت باندھنی ہے کہ میں اس حاجت یا اس مسئلے کے لیے یہ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ میرے اللہ، میرے پیارے پروردگار، یہ جو درود ابراہیمی میں نے پڑھی ہے، جب آپ پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جتنا دن میں آپ پڑھ لیں گے، آپ نے ساتھ ہی جب دن ختم ہو جاتا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں گے، اس کے بعد بھی آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو سونے سے پہلے آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میں نے یہ پورے دن میں جتنی درود ابراہیمی پڑھی ہے اسے میں صدقہ دے رہا ہوں یا اس کا ہدیہ دے رہا ہوں آپ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اسے پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. اس کے ریزلٹس بہت جلدی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کا 3 دن کے اندر
پرابلمس جو ہیں وہ سالو ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے حاجت مانگی ہوتی ہے نا وہ بھی پوری ہو جاتی ہے، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے اندر میں نے پورے ہوتے دیکھے ہیں۔ یہ آپ چاہے سمجھ لیں کہ یہ معجزات ہیں درود ابراہیمی کے یا میریکلز ہیں، جو آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو سمجھ لیں، لیکن بہت جلدی اس کے کوئک ریزلٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت خوبصورت چیز ہے یہ۔ پلس آگے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ جب آپ بیٹھیں گے درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے، سب سے پہلے تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر پھر ہی اس کے جو ہے وہ ذکر شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایک جگہ فکس کرنی ہے، وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے سکون کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، پورا دل لگا کر، دھیان لگا کر، اپنے اس مسئلے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ جو درود ابراہیمی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں آپ کو پڑھتے ہوئے، آپ نے ایسے دھیان کے ساتھ اور ایسے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دن میں چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کا نمبر جو ہے وہ تقسیم کر لیں۔ جیسے صبح ناشتے کے بعد جو ہے بچے اسکول چلے گئے، آپ کاموں سے تھوڑا فارغ ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ اب میں ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز جو ہے وہ 100 دفعہ اس کو پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے، یا پڑھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد فری ہوئے تب آپ نے 200 ٹائمز پڑھ لیا، پھر مغرب کے بعد پڑھ لیا، پھر جو رات ہے عشاء کے بعد اس کے بعد آپ نے ذرا زیادہ نمبر فکس کر لیا کیونکہ سب سو جاتے ہیں، ٹائم ذرا زیادہ ہوتا ہے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، اس ٹائم آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ سارے دن میں تھوڑا تھوڑا اس کا نمبر کر لیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی جو بھی آپ نے پورا نمبر فکس کیا ہوا ہے اسے کمپلیٹ کرنے میں۔ ساتھ ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ میری اس حاجت کو قبول فرما، میرا یہ مسئلہ ہے اس کو سالو کر دے، میرا یہ پرابلم ہے اس کو سالو کر دے، میری یہ ضرورت ہے اس کو پورا کر دے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کا حل بھی نکال دے گا، آپ کی جو بھی حاجات ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی پورا کرے گا، آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ آپ کی رزلٹس جو آپ کو نظر آئیں گے اپنے سامنے۔ تھرڈ تھنگ، جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی جو ذات ہے نا ٹھیک ہے، جو آپ کی طبیعت ہے اس میں انکساری اور عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک عاجز انسان بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایگو پسند نہیں ہے۔ جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، جب اس نے اپنے ماں باپ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، اپنے والدین سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ عاجز ہو جاتا ہے، کئی طریقے اپناتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے، روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، ٹھیک ہے، کئی بار محبت بھی دکھاتا ہے، بہت پیار بھی دکھاتا ہے اپنے والدین کو۔ اسی طرح یہی آپ کی طبیعت کے اندر اس وقت چیز ہونی چاہیے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی اس دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ ساتھ آپ اتنا بڑا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ اپنی ذات میں شامل کریں گے، اس سب کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں گے، تو خود سوچیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا کو رد کر دے یا آپ کی بات نہ مانے، آپ کی دعا کو قبول نہ کرے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا، ایک ناممکن سی سچویشن بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتا جو مجھ سے مانگتا ہے۔ اور پھر اگر مانگنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہو تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہاں پہ یہ بات میں ریپیٹ کروں گی کہ آپ نے اتنی ہی منت ماننی ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا کہ زیادہ نمبر فکس کر لیں بعد میں آپ سے پڑھا نہ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں بھی جو ہے نا وہ انتہا پسندی پسند نہیں ہے کہ آپ اپنی جان پر ظلم کریں یا کوشش کریں کہ میں جتنا پڑھ سکوں اور آپ سے اتنا ہو نہ رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں کہ انسان جو وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے ہر چیز دیکھنی ہے، آپ نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے، آپ نے آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی کرنی ہے، آپ نے حقوق العباد کو بھی نبھانا ہے۔ تو آپ نے اپنے لیے جو آسان طریقہ ہے اس کو چوز کرنا ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، اب آپ کی پرسنالٹی پہ اس سب کا کیا اثر پڑے گا؟ اب یہاں پر آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی ذات میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ یہ ہوگا کہ سکون، آپ کی ذات کو سکون نصیب ہوگا، آپ کو رات کو نیند بہت اچھی آئے گی، آپ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو پھول کی طرح ہلکا محسوس کریں گے۔ وہ جو ہماری پرسنالٹیز کے اندر ایک انتشار آ جاتا ہے نا، ایک بے چینی آ جاتی ہے، بہت سے لوگ میسج کر کے یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں ہوں، میں انگزائٹی میں ہوں، میری ذات میں ایک انتشار ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بہت کنفیوز رہتی ہوں یا رہتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان چیزوں کا آٹومیٹکلی خود بخود حل ہو جائے گا۔
اور آپ کی ذات کے اندر جو نورانیت پیدا ہوتی ہے وہ ایک سیپریٹ ایڈ آن ہے آپ کی پرسنالٹی میں درود ابراہیمی پڑھنے سے.